یہ جہاں تک ہم نے بات بتا دی وہ تو بتا دی. اس میں اگر آپ کا اختلاف ہو کسی چیز سے تو بتائیے گا, ورنہ اگر ہم یہیں سے آگے بڑھیں تو پہلے بتائیے گا یہ کیا ایک پتھر پہ لکیر ہوتی ہے کہ جناب جس کے خلاف یا جس کے حق میں جس کے متعلق فیصلہ آنا ہے اس کا تو عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے, واجب ہے عدالتی طور پہ, ورنہ فیصلہ سنایا ہی نہیں جا سکتا, یا اس کی متضاد مثالیں بھی موجود ہیں؟ فاروق بھائی. نہیں وسیم, یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر فرد جرم لگنی ہے تو اس میں ملزم کا موجود ہونا ضروری ہے. اگر اس نے پورا ٹرائل خود اپنی موجودگی میں یا اس کے پلیڈر نے اپنی موجودگی میں جو ہے وہ کور کروایا ہے اور اس کی موجودگی میں پروسیڈنگ ہوئی ہے ساری, تو اس کے عدم موجودگی میں بھی فیصلہ سنایا جا سکتا ہے. اب اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو توشہ خانہ 1 کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں بھی عمران خان صاحب عدالت میں موجود نہیں تھے. جب سنایا جا رہا تھا خان صاحب نہیں تھے. جی بالکل, وہ اس وقت موجود نہیں تھے. 342 کی اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے عمران خان صاحب اپنے کمرے میں گئے تھے جو کہ وہیں جیل کے اندر تھا, اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے تھے. جج صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب کو بلائیں, لیکن 2 مرتبہ عدالت کی جانب سے کیس کا ٹائٹل بھی پکارا گیا لیکن خان صاحب عدالت میں نہیں آئے. اس کے بعد انہوں نے سزا سنا دی تھی. اس پہ آپ کی بھی یہ رائے ہے, اور اگر یہی رہے تو اس میں مزید ایڈ کرتے بتائیے کہ یہ بہرحال ممکن ہے کہ یہ نہ ہو کہ جناب قیامت تک وہ نہ آئے تو قیامت تک فیصلہ نہ سنایا جائے, لیکن عام طور پہ کیسز میں کیا یہ ہوتا ہے کہ پہلی دوسری بار جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب آج چونکہ مجرم یا ملزم یہاں پہ نہیں ہے تو میں فیصلہ نہیں سناتا, اگلی دفعہ وہ نہ بھی آیا تو میں سنا دوں گا, چونکہ یہ تو نہیں ہوتا کہ فیصلہ ہی نہ سنائے. ایسا ہوتا ہے یا ایسا بھی نہیں ہوتا عام طور پہ؟ نہیں, سابق وزیر اعظم نواز شریف ان کا فیصلہ بھی ان کی غیر موجودگی میں سنایا گیا تھا, وہ لندن میں موجود تھے. یہاں جج بشیر صاحب نے فیصلہ کیا. توشہ خانہ 1 کی مثال انہوں نے دی, اور عمومی طور پر بھی لا بھی یہ ہے کہ آپ ان کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنا سکتے ہیں جب انہوں نے پورا ٹرائل میں موجود رہے. مطلب عمران خان تو وہ کسٹڈی میں تھے اور بشرا بی بی آتی رہی ہیں تو فیصلہ سنایا جا سکتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے یہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یا جب سماعت ہوتی رہی ہے 10 بجے کے بعد اس کی سماعت ہوتی رہی ہے. یہ یعنی رات تک بھی چلتی رہی, کچھ دنوں رات گئے چلتی ہے, آخر میں صبح جو بات ہو رہی ہے کہ صبح 8:30 بجے سے جائے, عام طور پر صبح 10 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے. 10 بجے کے بعد 11 12 1 بجے بھی بعض اوقات 2 گھنٹے ویٹ بھی ہوتا رہا ہے, دوسرا کیس چل رہا ہو یا عمران خان نے ابھی آنا ہے تو ویٹ ہو رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں. پھر جب کمیونیکیٹ کیا گیا, میں نے جو ان کے سینئر جو لیڈنگ کونسل ہیں ان سے میری بات ہوئی, کیا کمیونیکیشن ہوئی؟ وہ کہ 4 دن سے ہم کوشش کر رہے تھے کیونکہ 23 کو ہوا, پھر 6 جنوری کو, تو اب بھی ہمیں یہ مسئلہ تھا, تو ہمیں جو ہے وہ یہی کمیونیکیٹ کیا گیا کہ 11 بجے جو ہے وہ فیصلہ ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے. نہیں وربل ہوتی ہے. عدالتی عملہ بتا دیتا ہے. اس کی وجہ بشرا بی بی پشاور سے اور ان کے وکیل لاہور سے آتے تھے, تو وہ اس لیے کر لیتے تھے کوارڈینیشن تاکہ بعض اوقات آنے جانے میں کوئی ایشو ہو تو وہ کوارڈینیشن جو ہے بہتری ہو. کیونکہ 23 دسمبر کو بھی جو مؤخر ہوا تھا تو 22 دسمبر شام کو ان کو بتایا گیا تھا, اور ان سے ہم نے بھی رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ہمیں کمیونیکیٹ ہو گیا. اسی طرح 6 جنوری کا جب مؤخر ہوا تو 5 کو ان کو کمیونیکیٹ ہو گیا کورٹ سٹاف کی جانب سے. تو اب کی بار بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کورٹ سٹاف پہ رلائی کرتے ہیں, اور اسی طرح 11 بجے ہم پہنچے, اور اس سے پہلے بشرا بی بی آ گئی تھی 11 بجے تک. بشرا بی بی جب جج صاحب نکل گئے ہیں اس کے بعد پہنچی تقریباً کتنے بجے؟ تقریباً کوئی 11 کے راؤنڈ. 11 کے راؤنڈ کتنے میں نکل گئے؟ 10:30 کے بعد وہ نکل گئے. آئے کتنے بجے؟ 8:30 بجے انہوں نے کہا کہ وہ پہنچ گئے تھے, اور اس کے بعد 2 گھنٹے انہوں نے ویٹ کیا ہے. 10:25 پر دوبارہ وہ کورٹ میں آئے تھے بریک کے بعد. اس کے بعد انہوں نے چھوٹی سی پروسیڈنگ کی ہے, اور جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے 2 گھنٹے ویٹ کیا, 2 مرتبہ بلایا بھی لیکن وہ نہیں آئے, جس میں انہوں نے وضاحت بھی دی کہ گزشتہ جو 6 جنوری کی سماعت تھی وہ کیوں ملتوی تھی. انہوں نے کہا کہ میں ٹریننگ پر تھا جس کی وجہ سے یہ سماعت ملتوی کرنی پڑی, لیکن آج جو ہے وہ فیصلہ لکھا ہوا ہے, اس پر دستخط بھی ہو چکے ہیں. آج یہ فیصلہ سنانا تھا, لیکن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود نہیں ہیں, تو لہذا 2-3 دن مزید دیکھ لیتے ہیں. تو 17 جنوری کو اس فیصلے کو اناؤنس کر دیں گے. بشرا بی بی کا تو سمجھ میں آتا ہے, بشرا صاحبہ کا کہ چلو جی رستے میں تھیں یا یہ وہ, تو خان صاحب تو بنی گالہ سے تو نہیں آ رہے تھے نا, تو وہ تو ہیں ہی جیل کسٹڈی میں. نہیں, وہ عمومی طور پر اسی طرح ہی کہتے ہیں اگر میرے وکیل آ گئے ہیں, فیملی آ گئی, کیونکہ انہوں نے آنا تھا تو میں پھر جو ہے وہ آ جاتا ہوں. اب وہ اگر فرض کریں کہ نہیں بھی آئے تو فیصلہ تو سنایا جا سکتا تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ عدالتی وقار جو ہے نا, عدالتی وقار مجروح ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کیونکہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ بھی چیزیں دیکھتی ہے, تو 23 دسمبر سے پہلے ٹویٹ, پھر 6 جنوری سے پہلے ٹویٹ, اور جو ٹویٹس میں آ رہا ہے وہی ہمیں عملی طور پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر 13 جنوری کو فیصلہ لکھا ہوا سامنے پڑا ہے, تو میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ کیونکہ جو اس لیول پہ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہیں اور لنک کیا جا رہا ہے, تو اس میں فیصلہ سنا دینا چاہیے تھا. جب پہلی تاریخ تھی 23 دسمبر نا, تب تو پہلے سے ہی کم از کم 24 گھنٹے پہلے سیاحت پڑا تو تاثر بن گیا تھا, بلکہ سب کو پتا تھا کہ کل فیصلہ نہیں سنایا جائے گا.
آج بھی کچھ دیر پہلے یا کچھ گھنٹوں پہلے ویسا ہی تاثر بن گیا تھا، یا آج جب 10:25 پہ آ کے انہوں نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے بھی حیرانگی کا باعث ہے کہ یار یہ کیا ہوا؟ نہیں، یہ اس طرح کا تاثر بالکل قطعاً بھی نہیں تھا، کیونکہ کیا نہیں سنائیں گے فیصلہ؟ بالکل. اچھا. کیونکہ آج ہم نے کیونکہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ کورٹ رپورٹرز کو تھوڑا فاصلے پر جو ہے وہ جگہ دی گئی ہے جہاں پر وہ کورٹ پروسیڈنگ کو کور کر سکتے ہیں، وہاں پر آواز کے تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں. تو آج ہم نے جو عدالتی عملہ ہے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جج صاحب سے کہا جائے کہ جب فیصلہ سنایا جائے تو ہمیں تھوڑا قریب بلایا جائے تاکہ ہم اچھی طرح سے فیصلے کو سن سکیں. تو اس پر جو ہے وہ جج صاحب نے ہمیں جب سماعت شروع کی تو انہوں نے جیل عملے کو کہا کہ میڈیا کو آگے بلائیں، تو آگے ہمیں روسٹرم پر بلایا. 8:30 بجے شروع کی، جب 10:25 پہ جب شروع ہوئی تو ہمیں روسٹرم. آپ لوگوں کا بھی فیصلہ ہوگا اسی لیے قریب بلا لیا. ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ جج صاحب خبر لے کے جائیں گے، آج خبر لے کے جائیں گے کہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے. تو لیکن جج صاحب نے سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وضاحت دی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں مزید دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے 17 کی تاریخ دے دی. تو ہمیں بھی کافی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے، ہم تو فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب تاثر یہ، اب کیا تاثر نہیں بلکہ جج صاحب نے کیا ایسا کچھ اندیا دیا ہے کہ 17 کو وہ آئیں یا نہ آئیں میں فیصلہ سنا دوں گا؟ نہیں، ابھی تو 17 جنوری کی تاریخ دے دی ہے، وہ میرا خیال ہے 17 جنوری کو فیصلہ آئے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اب تو. بلکہ مزید کوئی اس میں التوا کا شک تو نہیں آپ کو؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ جو تو یہ 4 دن کا التوا، تجزیہ 4 دن کا التوا لے کے کیا مل گیا جس کو بھی جو ملنا تھا؟ کیا کچھ بھی نہیں. تو ضرورت کیا تھی؟ صرف جو اس قسم کی بحث مباحث سے مذاکرات کے ساتھ لنک کرنا، اس پولرائزڈ ماحول میں میرے خیال میں جوڈیشری کو آج خود کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نام دیں، جو بھی کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ دیکھتی ہے، ان کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ آپ راتوں کو کیوں اپنی عدالتیں لگائیں، جب سائفر میں عدت میں جب لگی تو انہوں نے سوالات اٹھائے. اب کی بار بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا چل رہا ہے. آج فیصلہ سنایا جا سکتا تھا، نو ڈاؤٹ، کوئی دو رائے نہیں تھی، اور سنانا چاہیے تھا. اور میں آپ کی بات سے اگر یہ اخذ کر رہا ہوں تو صحیح کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی لگتا یہ نہیں ہے کہ جناب ڈیپینڈ کرے گا کہ 16 کو مذاکرات کیا جاتے ہیں تو 17 کو فیصلہ نہیں، یہ نہیں ہے. فیصلہ جو آج آنا تھا وہی 17 کو آئے گا، بس آج ان وجوہات کی وجہ سے نہیں سنایا اور غلط کیا. آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل.